دادی نے یکدم اس کی طرف دیکھا پر خاموش رہیں۔ ساری باتیں سن رہیں آپ اس کی، پر اسے یہی ظاہر کیا کہ آپ گہری نیند میں ہیں۔ دادی نے خاموشی توڑتے اس کو جواب دیا، جانتے ہو کتنے سال بعد اس نے اپنے دل کی باتیں کی مجھ سے؟ میں کیسے بیدار ہو کر اس کے الفاظ، اس کے جذبات چھین لیتی۔ پر نانی جان، آپ کا رویہ اس کے ساتھ ایسا کیوں؟ وہ اتنی سخت کبھی نہیں تھی۔ ان چند سالوں میں وہ کتنی کرخت ہو گئی۔ اس کے لہجہ اتنا کڑوا، وہ سمجھتی رہی کہ میں اس کی ماں سے نفرت کرتی ہوں۔ ایسا نہیں، بس میں کبھی جتا نہیں سکی کہ شاید میرا نرم رویہ اسے خود سر کر دے اور وہ اپنی من مانی کرتی پھرے۔ پر اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مجھے خود سے نفرت ہونے لگی کہ کاش میں اسے کبھی کہہ سکتی۔ پر ساتھ ہی مجھے اس سے خوف آنے لگا۔ مجھے بانوں میں اس کی صورت نظر آتی تھی، پر اس سے پیار کا اظہار کرنا شاید میرے اختیار میں نہیں تھا۔ میں دل میں اسے بہت چاہتی تھی، پر آج میرا دل کرتا ہے وہ آئے، میرے پاس بیٹھے، میں اس سے اس کی ماں کے حصے کی بھی محبت جتاؤں۔ سچ یہی ہے بیٹے، مجھے بانوں سے بلا کی چاہت ہے، پر شاید یہ میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے۔ دادی یہ بات کر ہی رہی تھیں، یکدم دروازہ کھولتے وہ کمرے میں داخل ہوئی اور چند قدم بڑھنے کے بعد رک کر کہنے لگی، دادی جان، اس چاہت کو میں دفن نہیں ہونے دوں گی اور آپ سے اپنی ماں کے حصے کا پیار لوں گی۔ دادی کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ یکدم بڑھ کر دادی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ دادی اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ شامیر کی آنکھ بھی نم ہو گئی اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ نازو باورچی خانے میں ہانڈی پکا رہی تھی۔ شامیر کو دیکھتے ہی اس نے پوچھا، کچھ چاہیے آپ کو؟ چاہیے تو نہیں، لیکن کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ بانوں کے بارے میں۔ وہ اسے حیران کن نظروں سے دیکھنے لگی۔ اگلے روز غسل خانے سے باہر نکلی تو اس کے بستر پر ایک شاپر پڑا تھا اور ساتھ ہی ایک کاغذ کا ٹکڑا۔ اس نے قریب جا کر شاپر کھولا تو اس میں 2 کتابیں تھیں۔ وہ کتابوں کو دیکھتے حیران ہو گئی اور جھٹ سے وہ کاغذ کھول کر دیکھنے لگی۔ اس میں لکھا تھا، بانو شیراز احمد، کیا آپ شامیر سخاوت علی کا یہ چھوٹا سا تحفہ قبول کریں گی؟ اگر جواب ہاں ہے تو پھر تیار ہو کر چھت پر آ جائیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ پڑھ کر پریشان ہونے کے ساتھ مسکرا بھی رہی تھی۔ اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر چھت پر گئی تو گھپ اندھیرا تھا، پر یکدم ہر طرف پیلی روشنی چھا گئی۔ غباروں سے پوری چھت بھری ہوئی تھی اور ایک میز پر کیک کے ساتھ کچھ کھانے کا سامان موجود تھا۔ سارے گھر والے وہاں موجود تھے۔ وہ یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گئی اور پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ جا کر دادی کے گلے لگی اور پھر نازو کے۔ سب نے مل کر اسے سالگرہ کی مبارکباد دی۔ کیک کاٹنے کے بعد شامیر اس کے پاس آیا اور بولا، دادی نے جو تمہارے حصے کی محبت ہمیشہ مجھے دی ہے، اس کا 1% بھی تمہیں نہیں دے سکا، پر اپنی طرف سے کوشش ضرور کروں گا تمہیں لوٹانے کی۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اتنے میں پھولن ماسی کھانے کے لیے بلانے آ گئی۔ نانی جان، اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے، لگتا ہے مجھے اب اپنا ٹکٹ کروا لینا چاہیے۔ بیٹا، اتنی جلدی کیا ہے؟ تمہارے دم سے تو رونق لگی ہوئی ہے، کیوں ویران کرتے ہو؟ ارے نانی جان، رونق تو اس گھر کی ادھر ہی موجود ہے، بس پہلے کہیں چھپی ہوئی تھی۔ ارے بیٹا، بانوں کی جگہ اپنی ہے اور تمہاری اپنی۔ نہیں نانی جان، میں چاہتا ہوں اب میرے حصے کا پیار بھی اس سے کریں۔ اتنے میں نازو چائے لے کر آئی اور ساتھ ہی بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ سب کے حصے کا پیار اور میرے حصے کی کوئی بات ہی نہیں، یہ تو زیادتی ہے۔